عزیز طلباء و طالبات، گورنمنٹ کالج ٹونک کے شعبہ اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری اس آن لائن کلاس کا موضوع اردو غزل میں ایہام گوئی ہے۔ ایہام بلاغت کی ایک صنعت کا نام ہے۔ یہ صنعت شاعری کے ہر دور میں مستعمل رہی ہے، لیکن ایک دور ایسا بھی تھا جب اس صنعت پر قدر زیادہ توجہ دی گئی۔ یہ دور شمال ہند میں اردو شاعری کے آغاز کا دور تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ولی دکنی دہلی آئے اور ان کے کلام نے دہلی میں زبردست مقبولیت حاصل کی۔ ان کی اس مقبولیت سے فارسی کے دلدادہ مقامی شاعر دنگ رہ گئے۔ انہیں اندازہ نہ تھا کہ ہندوستان میں فارسی گوئی کے دن اب لد چکے ہیں اور اردو شاعری اس قابل ہو چکی ہے کہ ایک طرف عوامی جذبات و احساسات کی نمائندگی کر سکے تو دوسری طرف اعلیٰ شاعری کی مثال بن جائے۔ اس انکشاف نے دہلی کے فارسی زدہ شاعروں کو اردو گوئی کی طرف مائل کیا اور شمال ہند میں اردو غزل کا تخلیقی سفر باقاعدگی کے ساتھ شروع ہوا۔ یہ درست ہے کہ دہلی میں ولی کی آمد سے دور سودا و میر تک ایہام گوئی کا استعمال قدر زیادہ ہوا، لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اس عہد میں ایہام کے علاوہ کسی اور صنعت پر توجہ ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں بھی بہت سے دوسرے شعری ذرائع کا کثرت سے استعمال ہوا، بلکہ صاف اور سادہ شاعری کی طرف بھی پوری توجہ دی گئی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس دور کے شعراء اور بعد کے نقادوں نے ایہام گوئی کے فن کو زیادہ دلکش اور قابل توجہ نہ پایا، لہٰذا یہ دور ایہام گوئی کے طور پر مشہور ہو گیا۔ ایہام کی صنعت اور دور ایہام گوئی کی خصوصیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ امور کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ ایہام کے لغوی معنی۔ ایہام عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں اس کے معنی وہم یا گمان میں ڈالنے کی صورتحال کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ ان معنی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایہام کا تعلق غیر واضح اور مبہم کلام سے ہے۔ ایہام کے اصطلاحی معنی۔ ادبی اصطلاح کے طور پر ایہام ایک ایسی صنعت معنوی کو کہا جاتا ہے جس کے تحت شعر میں لفظ کو ذو معنی بنا کر یا لغوی طور پر ذو معنی لفظ کو قرینہ خفی و جلی کے لحاظ سے اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ لفظ کے قریب و بعید کے دو معنی ہو جاتے ہیں۔ قریب کے معنی فقط وہم پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ شعر میں معنی بعید دوسرے الفاظ کی دلالتوں کے لحاظ سے صحیح ہوتے ہیں۔ ایہام بھی ایک ایسی صنعت ہے جس میں شاعر ایک یا زائد لفظ استعمال کرتا ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ قرینہ یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کے دو معنی شعر پر صادق آتے ہیں۔ اس طرح شعر کے بھی دو معنی بن جاتے ہیں۔ البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک معنی بالکل سامنے کے ہوتے ہیں اور شعر پڑھتے ہی فوری طور پر قاری کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ انہیں قریب کے معنی کہا جاتا ہے۔ ذرا غور کرنے پر شعر کے دوسرے معنی بھی ہمارے سامنے روشن ہو جاتے ہیں۔ انہیں بعید یا دور کے معنی کہا جاتا ہے اور اسی دور کے معنی سے شاعر کی مراد ہوتی ہے۔ ایہام کا لطف یہ ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ معنی پیدا کر کے قاری یا سامع کے ذہن میں وقتی طور پر ایک وہم پیدا کیا جاتا ہے اور جب شاعر کے اصل معنی تک رسائی ہوتی ہے تو یہ وہم دور ہو جاتا ہے۔ یہ پوری صورتحال شعر کے مفہوم پر زیادہ زور اور توجہ کے لیے پیدا کی جاتی ہے۔ اب ہم ایہام کو کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں۔ شعر دیکھیے۔
نظر آتا نہیں وہ ماہرو کیوں، گزرتا ہے مجھے یہ چاند خالی۔ اس شعر میں لفظ چاند کے دو معنی ہیں۔ قریب کے معنی تو ظاہر ہیں لیکن دور کے معنی مہینے کے بھی ہیں۔ چونکہ پہلے مصرعے میں ماہرو کے ترکیب موجود ہے، لہذا مہینے کی طرف ہماری توجہ فوراً نہیں ہوتی۔ قدر تأمل کے بعد بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مراد مہینے سے ہے۔ اب نجمی کا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد تجھی سے تو ہے گھر دیر و حرم کا۔ اس شعر میں لفظ سائے کے دو معنی ہیں۔ پہلا جو دھوپ کی ضد ہوتا ہے، اور دوسرا معنی حمایت اور سرپرستی کے ہیں۔ بسنے کی مناسبت سے ذہن سائے کی طرف منتقل ہوتا ہے، لیکن شاعر کی مراد حمایت اور سرپرستی سے ہوتی ہے۔ یہ شعر شاکر ناجی کا ہے۔ اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ یہاں عارضی کے دو مطلب ہیں۔ پہلا رخسار سے متعلق ہونا ہے، کیونکہ عارضی کے معنی رخسار کے ہیں، لیکن عارضی کے دوسرے معنی غیر مستقل یا ناپائیدار کے بھی ہیں، اور شاعر کی مراد انہی معنی سے ہے۔ اب ہم ایہام کی قسموں پر بات کریں گے۔ ایہام کی 3 اقسام ہیں۔ ایہام طوریہ اس ایہام کو کہتے ہیں جس کے تحت شعر میں کسی ذو معنی لفظ کو اس سلیقے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے کہ لفظ کے غیر ضروری معنی ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ شعر میں لفظ کے اصل معنی یا معنی بعید پوشیدہ ہوتے ہیں، یعنی قاری کا ذہن غور و تأمل کے بعد اصلی معنی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اب ہم ایہام کی دوسری قسم ایہام تناسب پر بات کریں گے۔ ایہام تناسب کی تعریف اس طرح ہے: کلام میں ایسے 2 لفظ استعمال کیے جائیں جن میں ایک لفظ کے ایک معنی ہوں اور دوسرے لفظ کے 2 معنی ہوں، مگر ان 2 معنوں میں سے ایک کا تناسب پہلے لفظ کے ساتھ اور اسی تناسب میں ایہام واقع ہو۔ علماء بدیع ایہام تناسب کا شمار مرآت النظیر کے ذیل میں کرتے ہیں۔ مثال ملاحظہ فرمائیے: دریائے حسن یار تلاطم کرے کہیں، خواہش ہے اپنے دل میں بھی بوس و کنار کی۔ میر کے اس شعر میں کنار کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی کنار یعنی دریا کا کنارہ، اور دوسرا گود۔ پہلے معنی کو لفظ دریا سے مناسبت ہے، لیکن مقصود دوسرے معنی ہیں۔ ایہام کی تیسری قسم ایہام تضاد ہے۔ ایہام تضاد اس ایہام کو کہا جاتا ہے جس کے تحت 2 ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن میں بظاہر تضاد نہیں ہوتا ہے، لیکن ان الفاظ کو حقیقی اور مجازی معنی میں استعمال کرنے سے تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں: 2 الفاظ میں ایک لفظ کو مجازی معنی دوسرے لفظ کے حقیقی معنی سے تضاد رکھتے ہوں۔ دوسری صورت ہے 2 الفاظ مجازی معنی میں استعمال ہوئے ہوں لیکن ان کی حقیقی معنی میں تضاد ہو۔ ایہام تضاد کی ایک مثال دیکھیے: اے اشک ڈوب مر تیری تاثیر دیکھ لی، الٹی ہنسی اڑی میری چشم پر آب کی۔ داغ کے اس شعر میں ہنسی کے حقیقی معنی خندہ ہیں جو چشم پر آب سے تضاد کا تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ معنی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ اس شعر میں شاعر نے ہنسی کے معنی جو کہ مجازی معنی ہیں مضحکہ استعمال میں لیے ہیں۔ جدیدیت کے علم بردار شاعر و نقاد
شمس الرحمن فاروقی ایہام کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی ایہام خالص، دوسری ایہام پیچیدہ اور تیسری ایہام مساوات۔ ایہام خالص کی تعریف شمس الرحمن فاروقی اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ایہام خالص یعنی جہاں ایک لفظ کے 2 معنی ہوں، ایک قریب کے اور ایک دور کے، اور شاعر نے دور کے معنی مراد لیے ہوں۔ ایہام پیچیدہ، جہاں ایک لفظ کے 2 یا 2 سے زیادہ معنی ہوں اور تمام معنی کم و بیش مفید مطلب ہوں، عام اس سے کہ شاعر نے کون سے معنی مراد لیے تھے۔ ایہام مساوات، جہاں ایک لفظ کے 2 معنی ہوں، دونوں برابر کے کم و بیش یا بالکل قوی ہوں، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ شاعر نے کون سے معنی مراد لیے تھے۔ ایہام کی اقسام کے بعد ہم اردو شاعری میں ایہام گو شعراء کا ذکر بھی کریں گے۔ ایہام گو شعراء میں سب سے پہلا نام جس شاعر کا لیا جائے وہ ہیں شیخ شرف الدین مضمون۔ مضمون ایہام گو شعراء کے علمبردار مانے جاتے ہیں۔ ان کا شعر ہے: ہوا ہے جگ میں مضمون شہرا اپنا، طرح ایہام کی جب سے نکالی۔ اس کے بعد ولی دکنی، سراج الدین خان آرزو، نجم الدین شاہ مبارک، شیخ ظہور الدین حاتم، میر محمد شاکر ناجی کا نام بھی ایہام گو شعراء میں آتا ہے۔ جس وقت ایہام گوئی اپنے عروج پر تھی اور لفظی بازیگری کا کھیل چل رہا تھا، تب مرزا مظہر جانے جانا نے ایہام گوئی کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا۔ انہوں نے نئے ذہنی تقاضوں اور معاشرتی تبدیلیوں کو پیش نظر رکھ کر ایہام کے خلاف آواز بلند کی، جس میں ان کا ساتھ شاہ حاتم، انعام اللہ خاں یقین، سودا اور میر نے دیا۔ مرزا مظہر جانے جانا نے خریطۂ جواہر کے نام سے ایک انتخاب نکالا، جس میں فارسی کے معروف اور غیر معروف شعراء کے اشعار تھے۔ انہوں نے اس انتخاب کے ذریعے اس زمانے کے شعراء کے سامنے ایک مثال پیش کی کہ سچے جذبات، قلبی واردات کو شاعری میں جگہ ملنی چاہیے۔ اس زمانے کے شعراء اور اس کے بعد کے شعراء ان سے متاثر ہوئے اور انہوں نے ایہام گوئی ترک کر کے قلبی واردات، سچے جذبات اور واقعات عشق کو اپنی شاعری میں جگہ دی۔ مرزا مظہر جانے جانا کے بعد شاہ حاتم بھی ایہام گو کے خلاف رد عمل کی تحریک میں شامل تھے۔ حالانکہ یہ ایہام گو شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے قدیم دیوان سے ایہام کے اشعار کو الگ کر کے اور جو دوسرے اشعار تھے ان کا انتخاب دیوان زادہ کے نام سے مرتب کیا۔ شاہ حاتم کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے: ان دنوں سب کو ہوئی ہے صاف گوئی کی تلاش، نام کو حاتم چرچا نہیں ایہام کا۔ اس شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ حاتم بھی ایہام گوئی تحریک سے نکل کر اصلاح زبان کی تحریک میں شامل ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے انتخاب دیوان زادہ کے مقدمے میں اصلاح زبان سے متعلق نصیحتیں بھی دی ہیں۔ اس کے بعد انعام اللہ خاں یقین اور سودا اور میر نے بھی رد عمل کی تحریک میں حصہ لیا۔ اردو غزل پر ایہام گوئی کا اثر۔ اردو غزل پر ایہام گوئی کا اثر یہ رہا کہ اس میں رعایت لفظی کا کثرت سے استعمال کیا گیا۔ ایہام گوئی کے بعد کلاسیکی غزل کا دور شروع ہوا، جس میں ہمیں میر جیسا شاعر ملا۔ فارسی کے مقابلے ریختہ کا فروغ ہوا۔
نقادوں نے ایہام گوئی کو لفظی بازیگری کہا، لیکن اس کا مثبت نظریہ یہ رہا کہ گنجنۂ مخفی میں جو الفاظ موجود تھے وہ بھی ایہام گوئی کے زیر اثر اردو کے ذخیرہ الفاظ میں شامل ہو گئے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ خان آرزو نے اس زمانے میں نوادر الالفاظ نام سے ایک لغت مرتب کی۔ ایہام کی مخالفت میں جو اصلاح زبان کی تحریک شروع ہوئی وہ ناسخ تک جاری رہی۔